یہ کام کر دو. بالکل کام کر رہا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لاکھوں درود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل اطہار پر. زلفی سید صاحب کے نام سے کیونکہ اس سے محفل کا انعقاد ہوا. آپ کی شاہ صاحب کی علمی ادبی روحانی خدمات کا تھوڑا تھوڑا اگر جائزہ لیا جائے تو تب بھی ہمیں ایک وقت درکار چاہیے. میں نے کم چینی میں ان کے ساتھ خوابوں میں، محفلوں میں اور مشاعروں میں بھیرا اور بھیرا سے باہر انگنت پروگرام میں شمولیت کی. شاہ صاحب کو بیر و اوزان پر عجیب کمال کی مہارت تھی اور آپ کا سب سے بڑا یہ خاصہ تھا کہ آپ تنقید کرنے والے کا بھی دل آزاری نہیں کرتے. یہ بڑی بات یہ تھی. اور دوسری یہ بات تھی کہ آپ اللہ اور اللہ کے رسول کے بارے میں اتنے مخلص تھے اور دینی حوالے سے ان کا مسلمان اور پاکستان میں ایک تڑپنے اور دھڑکنے والا دل ہمیشہ میں نے دیکھا. کمال کی بات یہ تھی جب بھی کہیں کوئی ظلم زیادتی کی بات سنتے تو وہ آپ دیدہ نہ ہونے کے باوجود بھی ان کا دل روتا تھا. ان کی گفتگو سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ وہ ناخوش ہیں. رہی بات ان کے شعروں کی، 4 مصحف آپ کے سامنے ہیں، 4 مضمون، 4 کتابیں. ان میں جو انہوں نے کہنا تھا، ابھی ان کی بیماری کے عالم میں بھی ایک کتاب تھی جو ان کے یہ پرورش پا رہی تھی لیکن اللہ کو یہ منظور نہیں تھا. شاہ صاحب کی بڑی یہ بات تھی کہ ان کے جب بھی دوست احباب ملتے تھے تو جب وہ کوئی بات کرتے تھے تو اس میں کوئی پیر و اوزان کی غلطی ہوتی تھی تو وہ ان کو ٹوکتے نہیں تھے. بڑی بات یہ ہے، ٹوکتے نہیں تھے بلکہ یہ کہتے تھے کہ میں نے یہ سنا ہے اگر آپ ایسے کر لیں تو کیسا رہے گا. ایک بار ہم پنڈ دادن خان گئے اور شاہ صاحب کے ساتھ ہی میں ہوتا تھا، تو جہاں ایک بندے نے ہمیں کہا کہ آئے جی چائے پی لیں. اس علاقے کا ایک شاعر تھا جس کا وصال ہو گیا تھا اور چائے پلانے والا بھی تھوڑا سا شاعر تھا، تھوڑا سا. تو اس نے کہا بھی زلفی شاہ جی وہ آپ کے دوست تھے؟ تو ہم نے کہا بھی دوست تھے. تو اس نے باتوں باتوں میں کہہ دیا کہ انہوں نے تو کچھ میرے پیسے بھی دینے تھے. تو شاہ صاحب نے چائے رکھ دی. چائے رکھنے کے بعد آدھا کپ پیا ہوا تھا، آدھا کپ ابھی پیا نہیں تھا. تو آپ نے چائے رکھ دی تو کہنے لگے میری داڑھ کو درد ہے تو میری ذرا باہر نکل کے بات سن. میں باہر گیا ساتھ تو مجھ سے کہنے لگے کہ بھائی سے پوچھو بھائی وہ جو فوت ہوئے ہیں ان نے ان کے کتنے پیسے دینے تھے. میں نے باتوں باتوں میں تھوڑا سا وہ وقفہ ڈال کے پوچھا تو پتہ چلا کہ اتنے پیسے، تھوڑے سے پیسے تھے. آپ کا یہ سٹائل تھا کہ آپ ایسے چل رہے تھے، پیسے ہاتھوں میں رکھے ہوئے کہہ رہے تھے بھائی یہ لیں جی پیسے. اس نے کہا یہ کیسے پیسے ہیں؟ آپ نے کہا جو ہمارے دوست پہ الزام تھا اب اس کی سر سے قرض اتر گیا. یہ آپ کی بات تھی. تو شاعری کے حوالے سے 4 کتابوں کا مجموعہ آپ کے سامنے ہے. شعراء لوگ پھر قدر کرتے ہیں. تو بہت طویل گفتگو بھی ان کے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان کے حق میں ہی جائے گی کیونکہ میں نے ان کے ساتھ بہت ساری بچپن سے ہی ناکام چینی سے ہی میں نے ٹائم گزارا ہے. تو میں نے بہت زیادہ یہ دیکھا شاہ صاحب سادہ بات کرتے تھے، اس میں کوئی الجھاؤ یا پیچ و خم نہیں ہوتا تھا لیکن اس میں ایک وزن اور کمال کی بات ہوتی تھی. تو وہ ایک دن مجھ کو کہنے لگے آ کے بھائی یہ نعت کا ایک مطلب سنیں گی. پہنچ یہ ناندی آقا عرفہ عالی تک،
پہنچ جناندی آقا عرفہ عالی تک نہیں رکھ دے او غیراں اتے خالی تک نہیں رکھ دے او غیراں اتے خالی تک اور یقین مانے وہ بھی دنیا فانی چھوڑ کے چلے گئے زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہم نے بھی چلے جانا ہے میں یقین سے اور سچ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ معجزاتی شعر تھا جو میں آپ کو سنانے لگا ہوں انہوں نے فرمایا بھئی یہ میری بدقسمتی نہیں تے ہور کی اے میری بدبختی نہیں تے بدبختی نہیں تے ہور کی پھر کی تکیا نہیں ہوں شہر مدینہ حالی تک اور یہ معجزہ یہ ہوگا معجزہ یہ ہوگا کہ 2 مہینے گزرے تھے آپ بیت اللہ کے لیے یا مدینہ پاک کے لیے 1-2 دن یا 40 دن کے لیے نہیں گئے 1.25 سال کے بعد آئے 1.25 سال وہاں رہنے کے بعد آئے تو آپ نے کہا کہ وہ جو میرے بیٹا تھے ان کا ایک دوست تھا اس نے وہ زیارتیں کروائیں ہمیں جو آج تک عام زائرین نے نہیں کی تو بہت زیادہ وقت درکار چاہیے ہوتا ہے جن کی بندہ گفت و شنید کرتا ہے لیکن میں نے ان کے لب لباب میں نے ایک شعر کہا ہے ان کے لب و رخسار کی ادائیگی سے وہ جب شعر پڑھتے تھے نا ایسے پتہ لگتا تھا بھئی یہ شعر جو ہے نا سنایا نہیں بلکہ گھوٹ کے ڈالا جا رہا ہے تو وہ شعر تھا میں نے لکھا انداز تکلم ہے کہ باداہن صدف ہے انداز تکلم ہے کہ باداہن صدف ہے کانوں میں کوئی روح کی غذا گھول رہا ہے انداز تکلم ہے کہ باداہن صدف ہے کانوں میں کوئی روح کی غذا گھول رہا ہے اور شعر سنیے گا کانوں میں کوئی روح کی غذا گھول رہا ہے کانوں میں کوئی روح کی غذا گھول رہا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے شاہ صاحب آپ کو تو یاد ہوگا اس کی اگلی سطر شاعر کہتے ہی اس کو ہیں جو بھول جائے لیکن ایک محبوب کی یاد ہوتی ہے جو شاعروں کو نہیں بھولتا تو دعا فرمائیے گا اللہ ان کو ان کے درجات بلند فرمائے اور کہنے کو تو ہزاروں باتیں ہیں لیکن صاحبان قدر بیٹھے ہوئے ہیں آسانی صاحب بھی ہیں انداز تکلم ہے کہ باداہن صدف ہے آپ بھی دعا فرمائیں دوسرا مصرع تیسرا یاد آ جائے انداز تکلم ہے کہ باداہن صدف ہے کانوں میں کوئی روح کی غذا گھول رہا ہے ریشم کی حسین ڈوری کا میزان بنائے ریشم کی حسین ڈوری کا میزان بنائے پھولوں کی مہک بیٹھا کوئی تول رہا ہے مہربانی ریشم کی حسین ڈوری کا میزان بنائے پھولوں کی مہک بیٹھا کوئی تول رہا ہے بہت مہربانی